کون سی ایسی عبادت جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اعلان کرتا ہے، آسمان اور زمینوں میں اعلان ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرا ولی اللہ ہے، میرا دوست ہے۔ دنیا جانے نہ جانے، آدمی پہچانے نہ پہچانے، لوگ سمجھے نہ سمجھے، وہ خود بھی جانے نہ جانے، اس کو خود بھی پتہ نہ ہو، کوئی پتہ نہیں اس کو، لیکن اعلان ہو چکا ہے کہ میرا دوست ہے، میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو کون سی عبادت ایسی ہے کہ جو عبادت ایسی اللہ کے قریب کر دیتی ہے کہ اللہ فوراً راضی ہو جاتا ہے اس بندے سے؟ عبادت تو بہت ہیں، جو فرائض ہم جانتے ہیں، فرائض جو اللہ نے کیے ہیں، اس کو میں کہتا ہوں ڈنڈے والی عبادت ہے، نہیں کریں گے ڈنڈے پڑیں گے 5 وقت میں، زہر پڑیں گے 5 وقت میں، زہر اس میں کون سا ہم تیر مار رہے ہیں کہ صبح فجر پہ آ رہے ہیں تو ہم ولی اللہ بن جائیں، غوث بن جائیں، کتب بن جائیں، تو بھائی ڈنڈے والی بات ہے، نہیں پڑے گا ڈنڈے، کرو گے تو ٹھیک ہے، اللہ کا حکم مانے آپ۔ لیکن جو عبادت اللہ کے قریب کرتی ہے انسان، وہ ہمیں بتائیے، اس کی اہمیت کچھ نہیں، اس پہ توجہ کچھ نہیں سوچتی اس کو۔ وہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے نہ کوئی کسی خانہ کعبے کی ضرورت ہے، نہ کسی مسجد کی ضرورت ہے، نہ کسی سمت کی ضرورت ہے، نہ کسی وضو کی ضرورت ہے، نہ کسی اوقات کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص ملک کی ضرورت ہے، کچھ کتنی وسیع کر دی اللہ پاک نے عبادت انسان، سمجھ نہیں بات؟ تو پھر بھی آدمی اللہ کا دوست نہ ہونے تو مجھے لگتا ہے کتنا عجیب بات ہے۔ وہ عبادت کیا ہے کہ انسان کے اخلاق حسن، جس وقت انسان کے اخلاق رذیلہ ختم ہو جائے اور اخلاق حسن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق انسان کے اندر آ جائے، سبحان اللہ، اسی وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ میرا دوست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی آدمی کسی پریشان آدمی کی مدد کرتا ہے، سنیں ذرا، کوئی آدمی کسی پریشان آدمی کی مدد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر کوئی آدمی کسی پریشان آدمی کی مدد کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھ دے گا، 73 مغفرتیں لکھ دے گا۔ مجھے بتائیں کتنا ہائی کلاس ریوارڈ ہے، اللہ اللہ، کتنی 73 مغفرتیں لکھ دے گا۔ اور آگے اللہ نے فرماتا ہے کہ حقیقت تو یہی ہے کہ ایک ہی مغفرت پورے انسان کے لیے کافی ہے، ایک ہی دفعہ اللہ پاک کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کیا، تیری مغفرت ہوگی تو وہی کافی اس کے لیے، تو وہ تو چلی گئی، اس میں تو باقی جو 72 رہ گئی، 72 رہ گئی، اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا روز قیامت میں ان 72 مغفرتوں کے درجات اس کو عطا کر دیں۔ اور کتنا کھلا فیلڈ دیا اس عبادت کا، کوئی آدمی کوئی ہو بے سستی کر رہا ہے، کچھ زیادہ اس میں عبادات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، کوئی آدمی۔ اور آگے کیا دیا جا رہا ہے؟ کتنا بڑا فیلڈ دیا جا رہا ہے؟ کسی آدمی پورا معاشرہ آ گیا، کوئی مذہب ہو، کوئی کلچر ہو، کوئی تہذیب ہو، کوئی کلر ہو، کوئی زبان ہو، کوئی کہاں کا ہو، یہ ہے اسلام، سبحان اللہ، انٹرنیشنل یونیورسل مذہب اس کو کہا جاتا ہے۔ کوئی تشخیص نہیں اس معاملے میں، کسی انسان کو مار دے گا نہیں، قتل کر دے گا، یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ انعام کس پہ دیا جا رہا ہے؟ کسی انسان کو پریشان حال اس نے دیکھا، اس نے اس کی مدد کر دی، کوئی بھی ہے، بس اللہ کی مخلوق کا، اللہ کا بندہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے نا اسلام کی ٹیچنگ بھائی۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں کتنی غلط بات ہے، غلط ڈیفینیشن دیتے ہیں لوگ اسلام کی، کیا نہیں؟ ہمارے پاس تو قرآن سے حدیثوں سے یہ ڈیفینیشن آئی ہے، اس کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے لوگ؟ اس کے اگینسٹ اگر کوئی کام کرتا ہے تو ظاہر ہو تو اسلام میں نہیں ہے، اسلام کو نہیں مان رہا،
تو اس کو کیوں ٹھنکسا جاتا ہے کہ نہیں یہ اسلام کہتا ہے، اسلام ہی کر رہا ہے، اس تو غلط بات ہے، یہ تو انصاف نہیں نا بھائی۔ اسلام تو پکار کہتا ہے کہ انسانیت جہاں تک معمولت ہے، جہاں تک لوگوں انسانیت کا معاملہ ہے وہاں تو اللہ نے اتنا بڑا انعام رکھ دیا، تو حتی مغفرتیں عطا فرمائے گا اس شخص کو۔ یہ غیر مذہب آدمی ہے، کوئی نہیں، اس کو کوئی مذہب سے تعلق نہیں، کسی اپنی عبادت گاہ سے نکل رہا ہے، کسی جگہ سے آ رہا ہے بھی اس آپ کے مذہب کے خلاف ہے، تعلق ہی کچھ نہیں، لیکن حکم یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ اس کو پریشان دیکھتے ہیں، آپ نے اگر اس کی مدد کر دی، اللہ سے آپ دوست بن جائیں گے، ولی بن جائیں گے۔ اور کسی کو دکھ ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، دشمن کی بات بھی سن کے، یا جو کچھ بھی تھا اچھی بات تو نہیں ہے، بیچارہ ایسا ہوا، تو اب مدد کرنی ہے یہاں پر۔ اب ایسی مدد بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے، آپ اس کے پاس میں نہ جائیں، طاقت نہیں آپ میں اس کو اس چیز سے کیسے نکالوں، ایک کام کر لیں، سبحان اللہ، کیا کام کریں؟ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، میرے مولا میرا بھائی میری بہن اس وقت اس پریشانی میں، تو فضل فرما، اس کی پریشانی کو دور فرما، بولے سبحان اللہ۔ گارنٹی آ رہی ہے، آگے گارنٹی کیا آتی ہے کہ جب کوئی مسلمان، علماء کرام موجود ہیں، ان سے پوچھتے، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی غائبانہ طور پہ دعا کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے قبول ہونے سے پہلے اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔